السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ برائے مہربانی مجلس علماء اہل حدیث ہرپن حلی کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور شیخ، اور ایک سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ نیت کے تعلق سے، کہ نیت کرنے کے تعلق سے جو ہے نا بہت سارے لوگ جو ہے ناآشنا ہیں، یا نیت کا کچھ اہمیت ان کے پاس نظر نہیں آتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نیت کسے کہتے ہیں اور نیت کا مطلب کیا ہے، اور اسلام میں نیت کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے اسلام کے اندر کچھ رواج ہے، اس کا اس تعلق سے واضح کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہو۔ تو سوال میں کم از کم شاید 3 باتیں شیخ نے پوچھی ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ نیت کسے کہتے ہیں؟ تو نیت یہ عربی لفظ ہے جی، نیت واحد ہے، اس کی جمع نیات ہے۔ تو نوا ینوی سے اس کا مشتق ہے، جس کا معنی ارادہ کرنا، کوئی بھی چیز کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ تو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت پر بہت ابھارا ہے، اور ہر دین کا ہر کام نیت پر ہی ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو امام بخاری نے جس کو بیان کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا سارا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو ہر عمل، جو بھی عمل ہے، خیر کا عمل، ہر عمل، اس میں نیت خالص ہونا اس کی ضروری ہے۔ ہاں، دوسری بات جو نیت کے تعلق سے کہی گئی کہ کیا نیت کے کچھ الفاظ ہیں۔ نیت کا اگر ہم ڈیفینیشن سمجھیں جی، اس کا مطلب سمجھیں، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اگر ہم نے وہ زبان سے کہہ دیا تو وہ نیت نہیں، اس کو لفظ کہیں، وہ تلفظ ہو گیا۔ تو نیت اور تلفظ میں فرق ہے۔ جو میں بول رہا ہوں یہ تلفظ ہے، اور میرے دل میں جو بات ہے وہ نیت ہے، وہ صرف اللہ کو معلوم اور بندے کو معلوم ہے۔ تو اس لیے نیت اور لفظ تلفظ میں فرق ہے، ان دونوں کے فرق کو جاننے کی ضرورت۔ اب جب انسان کو یہ 2 فرق سمجھ میں آ گئے، تبھی اسے معلوم ہو جائے گا کہ نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، کیونکہ الفاظ اگر ہو گئے تو وہ نیت نہیں کہتے۔ جیسے عام طور پر بہت سارے لوگ جو ہے روزے کے موقع پر یہ الفاظ کہتے ہیں، بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یعنی میں کل کے روزے کی، آنے والے کل کے روزے کی میں جو ہے نیت کر رہا ہوں۔ یہ نیت ہی غلط ہے، کیونکہ انسان کل کے روزے کی نیت کر رہا ہے اور روزہ آج رکھ رہا ہے جی بالکل۔ تو اس حساب سے جو ہے یہ بنی بنائی ہوئی سب باتیں ہیں، تو اس کو تلفظ کہیں گے۔ احادیث میں اس طرح کے کوئی الفاظ نیت کے تعلق سے کہنے کے نماز میں ہو یا روزے میں ہو وارد نہیں ہے، واللہ اعلم۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام میں نیت کے لیے کوئی الفاظ مخصوص نہیں ہیں، بلکہ آدمی کا جو دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے وہی جو ہے نا نیت کے لیے مناسب ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ شیخ نے کہا نیت کے لیے کوئی الفاظ نہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ الفاظ کے استعمال کے بعد دل کے اندر جو ہے نا ارادہ کریں اور نیتوں کا خاص خیال کریں۔ تو مولانا، اور ایک آخری سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہے، کیا رمضان میں ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے، یا تمام روزوں کے لیے ایک ہی نیت کافی ہے؟ حمیدن و مسلین، جیسا کہ ابھی جو سوال کیا گیا ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے جی۔ اس سے پہلے اس سلسلے میں چند سوالات کے جوابات میں یہ بات ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ ہر ایک عبادت کرنے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے جی۔ تو عبادتوں میں ایک اہم عبادت روزہ رکھنا بھی ہے۔ اس اعتبار سے بھی روزہ رکھنے سے پہلے نیت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اب رہا نیت کرنے کے تعلق سے کہ ہر ایک روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ہے، بہتر صورت یہ ہے کہ اگر ہم ہر روزے کے لیے نیت کر رہے ہیں تو ہم کو اس بات کا اندازہ لگے گا کہ میں رمضان کا کون سا روزہ رکھ رہا ہوں اور مجھے کتنے روزے گزارنا ہے اور کتنے روزے گزر چکے ہیں۔ اس اعتبار سے عبادت کا جو جذبہ ہو سکتا ہے، ہم اس میں کیا ہے عبادت میں جذبہ اور زائد کر سکتے ہیں۔ اب رہا اس کے علاوہ کیا ایک ہی نیت سے رمضان کے پورے روزے رکھ سکتے ہیں؟ تو اہل علم اس سلسلے میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، جیسا کہ ابن باز وغیرہ کا فتویٰ بھی اس سلسلے میں آیا ہوا ہے کہ پورے مہینے کے روزوں کے لیے ایک نیت بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی نیت کرنے کے بعد ہر ایک روزے سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔
اور ایک بات یہاں پر جو ضروری میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیت کے تعلق سے ہر کسی عبادت کے متعلق اگر ہم غور کریں گے تو ہم بہت ہی لاپرواہی کرتے ہیں. جی بالکل. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ چاہے وہ چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو، اس عبادت کے کرنے سے پہلے نیت ضرور کریں. جیسا کہ شیخ نے بھی بتایا، بخاری شریف کی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر رکھا گیا ہے. اس اعتبار سے ہر عمل سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. اور خصوصیت کے ساتھ روزہ ایک بڑی عبادت ہے، اہم عبادت ہے، اس کے لیے بھی ہم پہلے نیت کریں. یہ بہت بہتر ہے اور افضل بھی ہے. اللہ عالم. تو الحمدللہ جیسا کہ شیخ نے فرمایا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے نیت کرنے کی ضرور کوشش کریں، اور انشاءاللہ اگر آپ نیت کے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا احساس بھی رہے گا اور آپ کو اس کا ڈر بھی رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کو روزے کے اندر جو مسائل ہیں اس کی انشاءاللہ پابندی ضرور کریں گے. تو الحمدللہ آج کی یہ نشست یہیں پر ختم کی جاتی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہماری یہ نشست بھی پچھلی نشست کی طرح ضرور پسند آئے گی. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس کار خیر کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین آنے والے رمضان میں اللہ تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی، روزے رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا کے باقی رکھے خالص کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.